آج ہم صلیبی جنگوں کی تاریخ کے ان اوراق کو پلٹنے والے ہیں جن میں ایک بالکل ہی مختلف، ایک حیران کن کہانی چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو عام طور پر ہمیں نہیں سنائی جاتی۔ اچھا، جب بھی صلیبی جنگوں کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ یہی نا کہ یہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان ایک 200 سالہ نہ ختم ہونے والی مقدس جنگ تھی، ایک تہذیبی تصادم۔ مگر کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ کیا ہو اگر یہ تصویر، یہ کہانی ادھوری ہو؟ اگر اس مقدس جنگ کے پردے کے پیچھے سیاست، مفادات اور کچھ بالکل ہی غیر متوقع دوستیاں چل رہی ہوں؟ دیکھیں، یہ جو بلیک اینڈ وائٹ سوچ ہے نا، یہ اس دور کے پروپیگنڈے سے آئی ہے۔ اس وقت کے لکھنے والے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا مسلمان، وہ اس جنگ کو ایک عظیم مذہبی جنگ بنا کر پیش کرتے تھے۔ ایمان اور کفر کی جنگ، اچھائی اور برائی کی ایک فیصلہ کن لڑائی۔ لیکن جب ہم اس پروپیگنڈے سے ذرا ہٹ کر اصل تاریخی ریکارڈز کو کھنگالتے ہیں تو کہانی بالکل پلٹ جاتی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ فرنگی ریاستیں مشرق وسطیٰ میں آ کر الگ تھلگ نہیں رہیں، بلکہ وہ بہت تیزی سے وہاں کے پیچیدہ سیاسی کھیل کا حصہ بن گئیں۔ تو آئیے ان حیران کن اتحادوں کو سمجھنے کے لیے پہلے اس دنیا میں چلتے ہیں جہاں صلیبیوں نے قدم رکھا تھا، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ دنیا کسی ایک متحدہ اسلامی سلطنت کی دنیا نہیں تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ پہلی صلیبی جنگ سے ٹھیک پہلے یہ پورا خطہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ عظیم سلجوقی سلطنت بکھر چکی تھی، مقامی گورنر، امیر سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ حلب اور دمشق کے حکمران بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تو اتحاد تو دور کی بات، یہاں ہر طرف خانہ جنگی کا سما تھا۔ تو سوچئے ذرا، یہ شطرنج کی ایک ایسی بساط تھی جس پر بہت سے کھلاڑی پہلے سے موجود تھے۔ مصر کے فاطمی، سلجوقی گورنر، آزاد ترک سردار، مقامی عرب حکمران، اور پھر اس کھیل میں ایک نیا کھلاڑی داخل ہوتا ہے، صلیبی۔ ایسے میں اصول بہت سادہ تھا، اپنی بقا کے لیے کسی سے بھی ہاتھ ملا لو، یعنی دشمن کا دشمن اپنا دوست ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس گیم آف تھرونز جیسے ماحول نے کیسے کیسے حیران کن اتحاد پیدا کیے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سمجھنے والی ہے۔ دکھاوے کی وجہ یعنی پروپیگنڈا کچھ اور ہوتا تھا، مقدس سرزمین کو آزاد کرانا، اسلام کا دفاع کرنا، لیکن پردے کے پیچھے کی حقیقت بالکل مختلف تھی۔ اصل مقصد تھا اپنی سرحدیں محفوظ کرنا، اپنے پڑوسی حریف کو ختم کرنا اور دولت حاصل کرنا۔ اور یہ سوچ فرنگی اور مسلمان دونوں حکمرانوں کی تھی۔ فیصلے مذہب سے زیادہ سیاست اور ذاتی مفاد پر مبنی تھے۔ اب ایک زبردست مثال دیکھتے ہیں۔ 1098 میں اعزاز شہر کی، وہاں کے مسلمان گورنر نے اپنے ہی مسلمان حاکم حلب کے رضوان کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب رضوان نے شہر کا محاصرہ کیا تو گورنر نے مدد کے لیے کس کو پکارا؟ اپنے پڑوسی فرنگی حکمرانوں کو، اور اعتماد کے لیے اپنا بیٹا تک یرغمال کے طور پر بھجوا دیا۔ نتیجہ، فرنگی اور ترک فوج نے مل کر حلب کی فوج کو شکست دے دی۔ یہ مذہب کی جنگ نہیں تھی، یہ خالصتاً طاقت اور بقا کی جنگ تھی۔ اور یہ اعزاز والا واقعہ کوئی ایک آدھ بار نہیں ہوا، یہ تو ایک پیٹرن تھا، ایک معمول بن چکا تھا۔ آپ دیکھیں 1108 میں، 1115 میں، 1140 میں بار بار فرنگی اور مسلمان حکمران اپنے مشترکہ دشمنوں کے خلاف اکٹھے ہوئے۔ خاص طور پر جب باہر سے کوئی بڑی فوج حملہ کرتی تو یہ مقامی حکمران، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہو جاتے تھے۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتحاد اور معاہدے ہوتے کیسے تھے؟ کیا یہ صرف زبانی کلامی باتیں تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے پیچھے ایک باقاعدہ بڑا منظم سفارتی نظام تھا جس کے اصول و ضوابط فرنگی اور مسلمان دونوں مانتے اور سمجھتے تھے۔ اس نظام کا ایک اہم حصہ تھا صلح کا معاہدہ۔ یہ کوئی عارضی جنگ بندی نہیں ہوتی تھی۔ صلح کا مطلب تھا ایک مکمل امن کا معاہدہ جس کا مقصد لڑائی کو جڑ سے ختم کر کے لمبے عرصے کے لیے امن قائم کرنا تھا۔ پھر ایک اور چیز تھی جس سے ہدنہ کہتے تھے۔ یہ صلح سے تھوڑا مختلف تھا۔ یہ ایک طرح کی عارضی جنگ بندی ہوتی تھی، مان لیں 4 سال کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب لڑائی دونوں کے لیے فائدہ مند نہ رہے تو کچھ عرصے کے لیے وقفہ لے لیا جائے، اپنی طاقت دوبارہ بحال کی جائے یا کسی دوسرے دشمن پر دھیان دیا جائے۔
اور ان معاہدوں کو پکا کرنے کے طریقے بھی بڑے دلچسپ تھے۔ دونوں طرف کے حکمران باقاعدہ حلف اٹھاتے تھے، گارنٹی کے طور پر اپنے بیٹے یا بڑے سرداروں کو ایک دوسرے کے پاس یرغمال رکھتے تھے، اور سب سے اہم بات، معاہدے کو ایسے ہی نہیں توڑا جا سکتا تھا، اسے باقاعدہ طور پر منسوخ کرنا پڑتا تھا اور دوسرے فریق کو مہلت دینی پڑتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدہ قانونی عمل تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر۔ اگر یہ اتحاد اور تعاون اتنا ہی عام تھا تو پھر آج ہماری یادوں میں صلیبی جنگوں کی تصویر صرف ایک مذہبی جنگ کی کیوں ہے؟ یہ کہانی بدلی کیسے؟ اس کی وجہ ہے تاریخ کا دوبارہ لکھا جانا۔ بعد میں آنے والے مورخین نے، کیا عیسائی کیا مسلمان، اپنے وقت کی سیاست کے حساب سے ماضی کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ جب صلاح الدین جیسے رہنما آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنا شروع کیا تو اس بیانیے کو فروغ دینا بہت فائدہ مند تھا کہ یہ تو شروع سے ہی دو قوموں کی جنگ تھی۔ اس سے اتحاد پیدا کرنے میں مدد ملی۔ اور اس بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے زبان کا سہارا لیا گیا۔ دشمن کو شیطان کا غلام یا حقیر نسل جیسے نام دیے گئے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے آپس میں کیے گئے اتحاد کی یادیں مٹا دی جائیں اور دشمن کو اتنا برا بنا کر پیش کیا جائے کہ اس کے خلاف جنگ بالکل جائز لگے۔ لیکن اس ساری نفرت کے باوجود ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ یہی تاریخ دان جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، وہیں وہ یہ بھی لکھتے تھے کہ بہادری تو بس ترکوں اور فرنگیوں کا ہی خاصہ ہے۔ مطلب سیاسی نفرت اپنی جگہ، لیکن میدان جنگ میں ایک دوسرے کی بہادری کا احترام موجود تھا، ایک دوسرے کو برابر کا جنگجو مانا جاتا تھا۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے، اگر صلیبی جنگوں جیسی تاریخ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اتنی پیچیدہ اور تہہ در تہہ ہو سکتی ہے، تو پھر تاریخ میں نہ جانے اور کتنے ایسے غیر متوقع اتحاد اور بھولی بسری کہانیاں ہوں گی جنہیں ہم نے کبھی دریافت ہی نہیں کیا۔